بچوں کے پیپرز بھی شاہ صاحب ابھی پچھلے دنوں ہوئے ہیں اور آگے بھی پھر فائنل ٹرمز بھی آنے والے ہیں، تو بچوں کے لیے بھی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، ایک تو ان کو تیاری میں آسانی ہو جائے اور پھر ان کو امتحانات میں کامیابی مل جائے، اس کا بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں۔ حافظ صاحب ظاہری طور پہ تو سب سے پہلے صحیح بات ہے، ہمیں اپنے اسباق یاد کرنے ہیں، محنت کرنی ہے، وقت دینا ہے اس کو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں جو پوزیشن ہولڈر یعنی جو نام پیدا کرتے ہیں ملک و ملت میں اپنا بھی اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم ہے یا رافع، واہ اے بہت زیادہ بلند، یا رافع، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں بار بار، جیسے فقیر مانگنے والا ہم سے مانگ بھی رہا ہوتا ہے، ہمیں دعائیں دے رہا ہوتا ہے، ہمارا دل پسیج جاتا ہے، کچھ نہ بھی اس کو دے دیتے ہیں، یار اس کو دے دیں، اور ہم جو مخلوق جو ہے وہ اللہ کے نور کا مظہر ہے، اللہ کے بندے، تو کیونکہ بدن دو چیزوں پہ، روح اور بدن، انسان کا جسم دو چیزوں پہ، روح پر اور بدن پہ، اور روح کی غذا کیا ہے؟ وہ ذکر و اذکار ہے، تو جب آپ کی روح تقویت ہوگی تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے آپ کثرت سے اس کو پڑھیں، یا رافع یا رافع، اس کی تعداد بھی ہے کہ اگر آپ اس کو رات میں 313 بار پڑھ لیں الحمدللہ، ایک تو آپ کو ترقی اور عروج ہوگا، اور الحمدللہ وہ طلبہ ہم نے دیکھا ہے جن کا دل نہیں لگتا تھا ان کا پڑھائی میں دل بھی لگتا ہے، الحمدللہ پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقی اور عروج عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر بادام وغیرہ بھی ساتھ کھاتے رہے نا، یقیناً بادام بھی کھانا چاہیے، اچھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ باداموں کا بھی تو کچھ ہے نا شاہ صاحب، کوئی وہ پڑھ کے اس کو کچھ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 41 مرتبہ پڑھ کے 3 بادام کی گریوں پر دم کر دیں، اور اس کو رات کو سوتے وقت 3 بادام کھا لیں، 41 مرتبہ 41 مرتبہ، یہ اس میں اعظم بھی، ایک بادام پر 41 مرتبہ یا تینوں پہ؟ 41 بار پڑھ کے تینوں پہ دم کر دیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، ویسے ذل ہوتا ہے مگر جب حرف ندا آ جائے گا تو وہاں بھی یا ذل جلال والاکرام آ جائے، تو اس کو آپ جو ہے 41 ٹائم پڑھ کر بادام کی گریوں پہ دم کر لیں، اس کو آپ رات کو لے لیں۔ اسی طرح بعض سب کے لیے ہے نا، صرف سب کے لیے حافظہ کبھی ہوگا، اسی طرح بعض مائیں چاہتی ہیں اگر ہمارے بچے ترقی کرے تو وہ روٹی جب پکا لیں تو اس پہ شہادت کی انگلی سے اللہ لکھ دیں باوضو، اور بچہ یہ روٹی کھا لے۔ ایک محدث کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، تو ان کو جب راز پوچھا گیا کہ میری ماں جب روٹی بناتی تھی اس پر واوضو اللہ لکھ دیتی تھی، اس میں ذات میں وہ روٹی مجھے دے دیتی، اس سے میرا حافظہ قوی ہو گیا، تو ماشاءاللہ۔ اسی طرح کیا اعتقادات تھے حضرت پہلے کے بزرگوں اور اس میں ذات، اور کیسی مائیں تھی سر، کیسی ان مائیں کو فکر ہوتی تھی ہمارا بچہ ترقی کرے، اور وہ باوضو کھانا بنانا، تو پھر دیکھیں جب مائیں باوضو کھانا بنائیں گی تو پھر بیٹا خواجہ غریب نوازی پیدا ہوگا، شیخ الاسلام بابا فرید الدین غنشکر پیدا ہوں گے، اور ماں اور باپ کا بھی بڑا کردار ہے اس میں۔